نواز یا حسین اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ کہ اے فاطمہ اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا 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 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا اور ایک شعر ماں باپ کے وفادار بیٹوں کے حوالے ایک بار کہتے سبحان اللہ یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے ہر بیٹے کی خواہش تمنا یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے کہ یا رب ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا اور ایک سے کہتے سبحان اللہ اے سرور کونین میرے غم کی کہانی غریب عاشق تمنا کو دیکھیں اس کے دل کی فریاد کو دیکھیں کہتے یا رسول اللہ اے سرور کونین میرے غم کی کہانی اے سرور کونین میرے غم کی کہانی اے سرور کونین میرے غم کی کہانی کہ اے سرور جب تم نہ سنو گے تو سنا کون کرے گا جب تم نہ سنو گے تو سنا کون کرے گا جب تم نہ سنو گے تو سنا کون کرے گا جب تم نہ سنو گے تو سنا کون کرے گا کہتے یا رسول اللہ میں ایک شعر اپنے چچا جناب عبد الجبار صاحب کے حوالے میں پہنچاتا ہوں ایک بار کہتے یا رسول اللہ اور زبان سے کہتے یا رسول اللہ کہتی ہے زمین گنبد خضرا کے علاوہ کہتے یا رسول اللہ کہتی ہے زمین گنبد خضرا کے علاوہ کہتی ہے زمین گنبد خضرا کے علاوہ ہریالی زمانے میں عطا کون کرے گا
سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ کہتے سبحان اللہ. ہر سنی کا بچہ نہ چلے گا تو اے کوثر. کہتے یا رسول اللہ ہر سنی کا بچہ نہ چلے گا تو اے کوثر. ہر سنی کا بچہ نہ چلے گا تو اے کوثر. ہر سنی کا بچہ نہ چلے گا تو اے کوثر. ہر سنی کا بچہ نہ چلے گا تو اے کوثر. حسان کی سنت پہ چلا کون کرے گا؟ 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 حق نات پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ سبحان اللہ. اب جس مقصد سے یہ بات کو سجایا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی خوبصورت سماعت کے حوالے پر جی یا رسول اللہ. کہ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. مرنے والی کہتی ہوئی مرحومہ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہاں سے شعر کہتے سبحان اللہ کہ دوست تو اپنا سے بہانا، کہ دوست تو اپنا سے بہانا. قبر ہی تو ایسے ٹھکانا. کہ دوست تو اپنا سے بہانا. قبر ہی تو ایسے ٹھکانا. یہ نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا. یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر اور کے سامنے روح سرکار ہوگا. کے سامنے روح سرکار ہوگا. قبر میں ان کا دیدار ہوگا. کے سامنے روح سرکار ہوگا. قبر میں ان کا دیدار ہوگا. بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں. آج میں اپنے گھر پڑھیے ماشاءاللہ. آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں جا رہا ہوں.
میں دے نہیں سونے چاندی، ہاتھ میرے ہے دونوں ہی خالی، کہ ساتھ میں دے نہیں سونے چاندی، ہاتھ میرے ہے دونوں ہی خالی، چھوڑ کر ماں نظر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، چھوڑ کر ماں نظر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اور ایک شعر میں بالخصوص جناب طاہر صاحب کے حوالے، ان کے تمام بھائیوں کے حوالے میں پہنچاتا ہوں محبت کے ساتھ۔ ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ، اور بندوا سے کہہ دے یا رسول اللہ، کہ کفن کر کے مجھے مت بھلانا، کہ کفن کر کے مجھے مت بھلانا، قبر پر تم میری آن جانا، کہ کفن کر کے مجھے مت بھلانا، قبر پر تم میری آن جانا، سن لو لختے جگر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، سن لو لختے جگر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، سن لختے جگر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کہ صرف تو کز کا جوڑا پہن کر شان سے چاند کاندھوں کے اوپر، کہ صرف تو کز کا جوڑا پہن کر شان سے چاند کاندھوں کے اوپر، دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں، دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، دیکھو کر کے سفر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امام صاحب نہیں آئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب محمد طیب صاحب، محمد طاہر صاحب اور ان کے اہل خانہ نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اور گزشتہ کل نماز جمعہ کے بعد ان کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ سب لوگ دعا کیجئے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان سے جو کوتاہیاں، جو لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو، اور کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ بسا اوقات تاخیر ہوتی ہے تو چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، جسم میں کوئی اور تبدیلی ہونے لگتی ہے، تو دنیا والے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ دیکھو اس کا عمل اچھا نہیں تھا تو چہرہ کالا پڑ گیا، دیکھو اس کی زندگی اچھی نہیں تھی تو اس کا بدن پھول گیا۔ تو زندہ آدمی کی بھی عزت اور آبرو کو لوگ بخشتے نہیں ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی تبدیلی آ گئی تو لوگوں کے لیے چینی گوئی کا ایک سبب بن جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا
کہ جب انتقال ہو جائے تو تاخیر نہ کرو، اسے فوراً دفن کرو۔ مگر قوربہ میں مرحومہ کا انتقال ہوا، عید الاضحیٰ کی نماز کی وجہ سے تیاریوں میں تاخیر ہوئی۔ 4 بجے کے قریب وہاں سے گاڑی چلی، رات بھر سفر ہوتا رہا۔ اگلے روز صبح کو 6-7 بجے کے قریب ان کی نعش جلال پور پہنچی۔ تو یہاں پہ تو تھوڑی سی تاخیر کا کچھ معقول سبب بھی تھا۔ مگر عام طور سے لوگ بلا وجہ بھی تاخیر کرتے ہیں۔ کوئی بیٹا بمبئی میں ہو، کوئی بیٹا اندور میں کام کرتا ہو، کوئی بیٹا بھوپال میں رہتا ہو، تو جب تک وہ بیٹا پہنچ نہ جائے اس کی لاش کو رکھا جاتا ہے۔ یہ غیر اسلامی تصور ہے کہ سارے بیٹے جمع ہو جائیں گے تب دفن کرنا مناسب ہوگا۔ بیٹے پہنچے کہ نہ پہنچے، جو بیٹا زندگی میں اپنے ماں باپ کے کام نہ آ سکا، وہ مرنے کے بعد بھوپال سے پہنچ کے کیا کر لے گا وہ؟ اس لیے کسی کے آنے کے انتظار میں تاخیر کرنا یہ بالکل اسلامی فکر کے خلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں یتعزى المیت بما یتعزى به الحی، جن چیزوں سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ کسی زندہ آدمی کے ہاتھ میں برف کا ٹکڑا دے دیں کہ ذرا سا برف کو پکڑے رہو 10 منٹ، 2 منٹ ہوتے ہوتے برف کے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں سنبھال کے رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ جھٹک کے برف کو پھینک دے گا، وہ برداشت نہ کر سکے گا۔ جیسے آگ کی چنگاری ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی برف کے ٹکڑوں کو بھی ہاتھ میں سنبھالنا بے حد اذیت ناک ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، کوئی انسان 10 منٹ برف کا ٹکڑا ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا۔ 10 منٹ رکھنا اس کے لیے بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے، تو کسی مرے ہوئے انسان کی نعش کو برف پر لٹا کر 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے رکھا جائے کسی عزیز کے انتظار میں، تو 12 گھنٹے تک اگر کسی مردے کی لاش کو برف کے اوپر رکھا جائے تو یہ اس کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ کام ہم کرتے ہیں، اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کام ہم نہیں کرتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی کسی انسان کی روح پرواز کر جائے، اس کے لیے قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کو بھی
قرآن خوانی میں لگانا چاہیے، کچھ نہ صحیح تو کلمہ طیبہ پڑھنے میں بیٹھا دینا چاہیے۔ 10 کلو 5 کلو چنا رکھ دیجئے، آنے والے رشتہ داروں سے کہیے کہ بیٹھ کر کے کلمہ شریف پڑھتے رہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے، غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کو قرآن پڑھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، مگر کلمہ پڑھنا تو سب کو آتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ جنازہ میں 2 گھنٹے کی تاخیر ہے، قبر کے تیار ہونے میں گھنٹے 2 گھنٹے کی تاخیر ہے، تو آنے والے لوگوں کے سامنے چنا رکھ دیجئے، 10 کلو 5 کلو 15 کلو 20 کلو جو بن پڑے، اور سب سے کہیے کہ کلمہ شریف پڑھیے بیٹھ کر۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد کھجور چھہارا فاتحے کے لیے لے جاتے ہیں ہم لوگ۔ امام صاحب قرآن شریف پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ جتنا بھی کلمہ طیبہ پڑھا جائے وہ ثواب بھی مردے کو وہیں پہ بخش دیا جائے، کیونکہ پیغمبر کی بشارت ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ جس شخص کے لیے پڑھ دیا جائے، غفر لہ، اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ چپ چاپ رہیے گا تو 11 بجے تک میلاد شریف چلے گی، اس لیے چپ چاپ مت رہیے، کچھ بولتے رہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد بالکل لگے ہوئے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی۔ ان کے جو والد تھے محمد عربی، وہ غوث اعظم کے مرید تھے۔ محمد عربی غوث اعظم کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا دے دے۔ غوث اعظم نے مراقبہ فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسل میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو محمد عربی غوث اعظم کے جو مرید تھے وہ تھوڑے مایوس ہو گئے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں ایک بیٹا بچا ہے، تم میرے پیچھے آؤ اور میری پیٹھ میں اپنی پیٹھ رگڑو، میں اپنی پشت کی اولاد کو تمہاری پشت میں منتقل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بلوٹوتھ سے تقریریں منتقل ہوتی تھی، مگر اللہ نے اپنے محبوبوں کو وہ شان بخشی ہے کہ پیٹھ سے پیٹھ رگڑ لیا جائے تو یہاں کی اولاد وہاں منتقل ہو سکتی ہے۔ پیٹھ کے رگڑنے سے غوث اعظم نے اپنی اولاد جو اپنے مرید کو بخش دی، اسی پیدا ہونے والے بیٹے کا نام
محی الدین ابن عربی ہیں، گویا وہ غوث اعظم کے روحانی بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے، کشف کرنے والے لوگوں کے سردار تھے، سید المکاشفین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بڑے ادب سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سید المکاشفین امام محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے الوصایا۔ اس وصیت نامے میں وہ لکھتے ہیں کہ اے میرے مریدو، کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، کلمہ طیبہ کا ورد صبح و شام کرو، اور 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی جان خرید لو۔ پھر اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ ایک بار بغداد شریف میں ایک جگہ کھانے کی دعوت تھی۔ یہ رہنے والے ترکی کے تھے، مگر زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ سیر و سیاحت میں گزرا ہے۔ آج بھی ان کا مزار استنبول میں ہے، جو ترکی کی راجدھانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ بغداد شریف میں کھانے کی دعوت تھی، وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے، یہ دلوں کے راز جان لیتا ہے۔ تو امام محی الدین ابن عربی بھی اس مجلس میں تھے۔ بعض کتابوں میں ان کا نام ہے اور بعض کتابوں میں دوسرے بزرگ کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی دسترخوان بچھ گیا تو وہ نوجوان اچانک رونے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو کھانے پینے کی مجلس ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ رأیت امی فی النار، میں نے اپنی ماں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ امام محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے 70,000 بار کلمہ پڑھ رکھا تھا، وہ ثواب میں نے کسی کو نہیں پہنچایا تھا، اپنے لیے میں نے پڑھا تھا۔ مگر جب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، تو دل ہی دل میں نے وہ ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ تو میں نے کہا ابھی رو رہے تھے تم، اب ہنس کیوں رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا رأیت امی فی الجنہ، اب میں نے اپنی ماں کو جنت میں دیکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے کشف سے مجھے پتا چلا کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے پر مغفرت کی جو بشارت دی گئی ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگا، اور حدیث کے صدقے میں مجھے پتا چلا کہ اس نوجوان کے بارے میں بھی کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بات بھی غلط نہیں ہے، بلکہ وہ بات بھی صحیح ہے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے اپنے مریدوں کو
کہ اے مریدو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی جان اپنے رب سے خرید لو، کیونکہ جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں، اور جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان کاموں کی طرف ہماری توجہ زیادہ رہتی ہے۔ پنڈال لگانا کوئی ضروری نہیں، شاندار کھانے کا انتظام کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس کھانا کو کھلانے سے منع فرمایا کہ ایصال ثواب کا کھانا غریبوں کو کھلانا چاہیے، مالک نصاب کو نہیں کھلانا چاہیے۔ تو کھانا کھلانا، کھانا کھلانے پہ لمبا پیسہ خرچ کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائیے، کلمہ طیبہ پڑھ کر ثواب پہنچائیے، غریبوں کی مدد کر کے ثواب پہنچائیے، کیونکہ جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کا کھاتا کلوز ہو گیا، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ وہ ایک بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نہ ایک بار وہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے جو بھی ذریعہ بچا ہے وہ دنیا میں رہ جانے والے لوگوں کے مادھیم سے ہی اب کوئی چیز ان کو مل سکتی ہے، اب ان کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم سب کو ایصال ثواب کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ وہابیوں کا جو وہابی فکر کی بنیاد جس کے نظریے پر ہے اس شخص کا نام ہے ابن تیمیہ۔ کیا نام ہے؟ ابن تیمیہ۔ یہ 728 ہجری میں اس کا یہ دنیا سے رخصت ہوا، 728۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہی پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ مدینہ شریف حضور کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا گناہ ہے۔ کوئی دنیا میں کہیں سفر کرے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، مگر کوئی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ شریف جائے تو گناہ کا سفر ہے، اس لیے وہ قصر نہیں کرے گا، اس کو 4 ہی پڑھنا پڑے گا۔ یہ پہلا شخص ہے اسلامی تاریخ کا جس نے اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگنے کو شرک کہا، مزارات اولیاء کی حاضری کو حرام کہا، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا اس نے ناجائز حرام بلکہ کہیں کہیں شرک قرار دیا۔ تو 7ویں صدی ہجری میں اس نے جو فکر پیش کی اسی فکر کی بنیاد پر 12ویں صدی میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے وہابی فکر کو کھڑا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے امام محی الدین ابن عربی کو بہت برا بھلا کہا ہے کہ یہ گمراہ تھا، یہ شخص تو ایسا تھا تو ویسا تھا۔ امام محی الدین ابن عربی کے سپورٹ میں امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، تنبیہ الغبی فی تبرئۃ ابن عربی، یعنی ابن عربی پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان الزامات سے امام ابن عربی کو بری قرار دینے کے لیے امام جلال الدین سیوطی نے وہ کتاب لکھی ہے، تنبیہ الغبی
امام جلال الدین سیوطی یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا انتقال ہوا 910 ہجری میں، 909 ہجری میں۔ کب انتقال ہوا؟ 909 ہجری میں یا 911 ہجری میں، خیر۔ تو وہ جو کتاب ہے ان کی تنبیہ الغبی، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا بغداد میں جو امام محی الدین ابن عربی کو بہت برا بھلا بولتا تھا، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد امام محی الدین ابن عربی پر لعنت بھیجتا تھا، سمجھ رہے؟ اتفاق ایسا کہ جب اس نوجوان کی موت ہوئی تو اس کے گھر والوں نے انہی کو بلایا جنازہ کے لیے، امام محی الدین ابن عربی کو بلایا۔ امام محی الدین ابن عربی جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، جنازہ پڑھائی۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اب ایک کمرے میں گوشہ نشین ہو گئے، دوپہر کا کھانا گیا نہیں کھایا، شام کا ناشتہ گیا نہیں تناول کیا، عشاء کے وقت کھانا منگوا کر تناول کیا۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی، یہ شخص ایسا تھا کہ روزانہ آپ کے اوپر لعنت بھیجتا تھا، اور اس کی موت کا غم آپ کو اتنا ہوا کہ آپ نے دن بھر کھانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تو بڑی انوکھی بات ہو گئی، جو آپ کو برا بھلا کہتا تھا، صبح و شام جو آپ کے اوپر لعنت بھیجتا تھا، اتنا دکھ آپ کو ہو گیا اس کی موت کا۔ تو امام محی الدین ابن عربی نے فرمایا نہیں، میں نے جب جنازہ پڑھائی تو مجھے یہ کشف ہوا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو میں نے اپنے رب کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لی کہ جب تک یہ بخشا نہیں جائے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہا اس وقت سے میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا، مسلسل میں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ ابھی ابھی 70,000 کی تعداد پوری ہوئی ہے، ابھی ابھی میں نے اس کی روح کو 70,000 کلمے کا ثواب پہنچایا ہے، اور اب مجھے بشارت ملی ہے کہ یہ بخش دیا گیا، تو اب میں نے کھانا منگوا کر تھوڑا سا تناول کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا اور قرآن کا ثواب پہنچانا یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلا کر اس کھانے کا ثواب کسی کو پہنچانا افضل ترین نیکی ہے، مگر گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں کلمہ طیبہ کا ورد جس قدر مؤثر ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے کارہائے نفل وہ فضیلت نہیں رکھتے جو انسانوں کی مغفرت کے سلسلے میں کلمہ طیبہ کو جو فضیلت حاصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 40ویں کا موقع آنے والا ہے تو یہ تیاری نہ کیجئے کہ 2 کنٹل گوشت وہاں سے منگوائیں گے اور 2.5 کنٹل چاول وہاں سے لائیں گے۔ یہ تیاری نہ کیجئے کہ فلاں شاعر کو وہاں سے بلائیں گے اور فلاں مولانا صاحب کو وہاں سے بلائیں گے، پنڈال فلاں سے سیٹ کریں گے، مائک سمیر گنج والے کا لائیں گے۔ یہ تیاری نہ کیجئے۔ باپ بیٹے بھائی بہن رشتہ دار بھتیجے سب لوگ آپس میں بانٹ لیجئے کہ 10,000 کلمہ آپ پڑھیے گا، 10,000 کلمہ وہ پڑھیں گے، 10,000 کلمہ ڈاکٹر قربان صاحب پڑھیں گے، 10,000 کلمہ ان کے صاحبزادے محمود انصاری پڑھیں گے، 10,000 کلمہ عبد الجلیل صاحب پڑھیں گے،
یہ تیاری کیجئے کہ 40واں آنے سے پہلے پہلے 70,000 کلمہ ہم لوگ پڑھ لیں گے تاکہ 40ویں کے دن یہ ثواب بھی ان کی روح کو پہنچایا جا سکے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ بے شک۔ اس لیے سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ نقش بندیہ ہو، سلسلہ شاذلیہ ہو، سلسلہ ابو العلائیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس کا شجرہ کھول کے دیکھیے تو اس میں جو وظیفہ لکھا ہوگا سب سے اوپر کلمہ لکھا ہوگا، کلمہ 200 بار، کلمہ 500 بار، کلمہ طیبہ 700 بار، سب سے اوپر کلمہ طیبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی آدمی کی عمر 1000 سال ہو، 1000 سال اس نے پاپ کیا، چوری کیا، سود کھایا، شراب پیا، جوا کھیلتا رہا، 1000 سال تک جھوٹ بولتا رہا، مٹی کے بنے ہوئے مجسموں کی پرستش کرتا رہا، دنیا کا ہر پاپ وہ کرتا رہا، لیکن اگر مرنے سے 10 منٹ پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو 1000 سال کا پاپ دھل جایا کرتا ہے، 1000 سال کے گناہ اس کے مٹ جایا کرتے ہیں، 1000 سال کی بدکاریاں اس کے نام عمل سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو جو کلمہ 1000 سال کا گناہ مٹا دے وہ کلمہ 50 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زاہد صاحب، یہ بھی بھائی ہے ان کے، طیب صاحب، ان کا نام بھول گئے تھے اس لیے نام یاد دلانے آئے ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے اور انہیں بھی اپنی والدہ مرحومہ کے لیے 10,000 20,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جب انتقال ہونے لگا تو 2:38 پر انتقال ہوا اور 12 بجے انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا، 2.5 گھنٹہ پہلے۔ اس وصیت نامہ میں لکھوایا کہ جب میرے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہو، ایسا لگنے لگے کہ اب روح نکل رہی ہے، تو کسی بھی جاندار کا فوٹو یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہاں تک فرمایا کہ کوئی سکہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں سکوں کے اوپر ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو ہوتا تھا، تو سکہ نہیں رہنا چاہیے، لفافہ انتردیشی نہیں رہنا چاہیے، ساری تصویریں ہٹا دینا، کیونکہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب روح کے نکلنے کی کیفیت طاری ہو تو سورہ یاسین شریف ہلکی آواز میں پڑھی جائے، سورہ حدید ہلکی آواز میں پڑھی جائے۔ جب روح نکل جائے تو آنکھیں بند کر دی جائے، ہاتھ پاؤں سیدھا کر دیا جائے، سنت کے مطابق مجھے غسل دیا جائے، اور فرمایا کہ جنازے کی جو دعائیں حدیثوں کی روشنی میں میں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، وہ دعائیں اگر مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ میری جنازہ پڑھائیں،
اور اگر انہیں یاد نہ ہو تو مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولوی کا مطلب اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کا نام تھا حامد رضا، چھوٹے بیٹے کا نام تھا مصطفیٰ رضا، بڑے بیٹے کو دنیا حجت الاسلام کہتی ہے، چھوٹے بیٹے کو دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ وہی مولوی فرمایا مولوی حامد رضا کو دعائیں یاد ہوں تو وہ میری جنازہ پڑھائیں۔ دعا کا مطلب ایک دعا نہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ نہیں، 150 دعائیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ کتنی؟ 150 دعائیں، المنت الممتازہ فی دعوات صلاۃ الجنازہ، پوری ایک کتاب ہے، 150 کے قریب دعائیں لکھی ہیں۔ ان دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ دعائیں مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ پڑھائیں، اور اگر انہیں یاد نہ ہو تو کون پڑھائیں؟ مولوی امجد علی، بحر شریعت کے لکھنے والے مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائیں۔ اور فرمایا جب جنازہ لے کے چلے تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ پڑھتے ہوئے لے کر میری جنازہ چلیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنازہ پڑھتے وقت جو ہم لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ناجائز ہوتا تو اعلیٰ حضرت وصیت کیسے کرتے؟ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے علاقے میں تو اس کا رواج نہیں ہے، مگر بہت سارے علاقوں میں جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے گھر سے اٹھا کر لے چلتے ہیں لوگ، تو پہلے وہاں جمع ہو کر چاروں طرف سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور صلاۃ و سلام جب پڑھ لیتے ہیں تب جنازہ لے کے دروازے سے چلتے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں یہ رواج ہے۔ تو اگر یہ رواج ہے تو شریعت کے عین مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی کہ میری جنازہ لے کے چلنا تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ سلام پڑھتے ہوئے لے کے چلنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کے علاقے میں شجرہ رکھا جاتا ہے نا؟ کل مجھے معلوم ہوا کہ قمر رضا علیہ الرحمہ سے ہمارے عبدالجلیل صاحب مرید ہیں، ان کی اہلیہ مرید تھی، ماشاءاللہ۔ شجرہ رکھنا جو لوگ وہابیت سے متاثر ہوتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا یا ذاکر نائک یا طارق جمیل، ان جیسے لوگوں کی تقریریں جو لوگ سنتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ شجرہ رکھو قبر میں؟ یہ کہاں لکھا ہے حدیثوں میں کہ شجرہ لٹکاؤ چہرے کے پاس؟ تو ایسی فکر والوں کے لحاظ سے یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، نیا عمل ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 میں، 1272، اور ایک بڑے محدث کی پیدائش ہوئی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ ان کا انتقال ہوا 1052 ہجری میں۔ اکبر کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، 60 کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک کتاب 10 جلدوں میں ہے۔ تو شیخ عبدالحق کا انتقال ہوا 1052 ہجری میں۔ تو 1272 میں اعلیٰ حضرت، 1272 سے 1052 گھٹائیے تو 220 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے شیخ عبدالحق کا انتقال ہوا۔
اور ان کے والد کا نام تھا شیخ سیف الدین سوس دہلوی. ان کا انتقال ہوا 990 ہجری. کب ہوا؟ 990 ہجری. اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272. 1272 سے 990 گھٹائیے تو 282 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں. کتنا؟ 282. 300 سال کا فرق ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اخبار الاخیار میں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کا وقت آیا تو مجھے بلایا، وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک کاغذ پر لکھ کے قبر میں رکھ دینا، اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیر و مرشد ہیں. کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 282 سال پہلے انہوں نے وصیت فرمائی، لکھ کے لٹکا دینا قبر میں، اللہ میرا رب ہے، حضور میرے پیغمبر ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی یہ میرے پیر و مرشد ہیں. سبحان اللہ. اس سے تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ قبر میں بزرگوں کا نام لٹکانا، اپنے محبوبوں کا اور اپنے آقاؤں کا نام ذکر کرنا، یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کی ایجاد نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے شیخ عبدالحق نے وصیت فرمائی تھی، ان کے والد نے وصیت فرمائی تھی کہ قبر میں لکھ کر یہ لٹکا دینا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب فرشتے آتے ہیں قبر میں تو پہلی بار مردہ ایسے آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے. دوبارہ جب فرشتے آواز دیتے ہیں تو کچھ ہوش آتا ہے اس کو. جب تیسری بار آواز دیتے ہیں تو مکمل ہوش میں وہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب دیوار پر کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو، اب فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا خدا کون ہے؟ تو یہ کاغذ دیکھیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا کہ اللہ میرا رب ہے. فرشتے پوچھیں گے تمہارا دھرم کیا ہے؟ ان کو یاد آ جائے گا کہ اسلام میرا مذہب ہے جس میں اللہ کی پرستش ہوتی ہے. جب پوچھا جائے گا پیغمبر کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ کاغذ نظر کے سامنے رہے گا تو انہیں یاد آ جائے گا کہ یہی پیغمبر ہمارے رسول ہیں اور انہی کا ہم کلمہ پڑھتے تھے. تو فرشتوں کے سارے سوال کا جواب مل جائے گا کہ نہیں؟ مل جائے گا. اس لیے شجرہ رکھا جاتا ہے. شجرہ بند ہو تو میرے لحاظ سے یہ زیادہ مفید نہیں ہے. شجرہ اگر ایک ورقی ہو جو ایسے دیوار کی طرف قبلے کی طرف لٹکا ہوا رہے تاکہ مردے کی جیسے ہی نظر کھلے وہ لسٹ اس کے سامنے آ جائے تو وہ شجرہ مردے کے لحاظ سے زیادہ مفید ہے. ہے نا؟ اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی ایجاد نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 350 سال پہلے شیخ عبدالحق جیسے محدث کے والد کریم نے اپنی قبر میں شجرہ لٹکانے کی وصیت فرمائی تھی. کہیے سبحان اللہ. شاید یہی حکمت ہے اذان دینے میں کہ جب قبر کے اوپر سے اذان دی جائے گی تو شیطان بھاگ کھڑا ہوگا. جب اللہ اکبر کی آواز آئے گی مردے کو یاد آ جائے گا کہ اللہ میرا رب ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب سنے گا تو یاد آ جائے گا کہ محمد ہمارے پیغمبر ہیں. اس لیے اہل سنت کے ہاں قبروں پر اذان دی جاتی ہے تاکہ مردے کو منکر نکیر کے جواب میں آسانی ہو سکے. کہیے سبحان اللہ. مگر ایک کام جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، مردے کو تلقین کرنا چاہیے. تلقین
पूरी भीड़ खड़ी रहती है। जी, जनाजा जब तक नहीं होती है सब लोग रहते हैं, सब रहते हैं। जब तक मिट्टी नहीं होती सब लोग रहते हैं। मगर मिट्टी देने का काम जैसे ही शुरू हुआ, 5 मिनट होते होते पूरी आबादी, पूरी भीड़ वहां से छट जाती है। ऐसा ना करिए। आला हजरत ने फरमाया कि लगातार 3 दिन तक शबो रोज मेरी कब्र के पास कुरान पढ़ा जाए, ताकि मुझे उम्मीद है कि 3 दिनों में कब्र में मेरा दिल लग जाएगा। जी, बेशक। जब आला हजरत जैसे लोग वसीयत कर रहे हैं कि 3 दिन लगातार बैठ के कुरान पढ़ना, तो हम जैसे छोटे लोगों को तो ज्यादा जरूरत है इस बात की कि दफन करने के बाद वहां से हटना नहीं बल्कि बैठे रहना। एक बड़े मशहूर साहबी हैं, अम्र इब्ने आस, बड़े मशहूर साहबी। जी, जब उनका इंतकाल होने लगा तो वसीयत की अपने बेटों से, जब मुझे दफन कर देना तो हटना नहीं, इतनी देर मेरी कब्र के पास बैठे रहना जितनी देर में तुम ऊंट ज़बह करते हो, जी, चमड़े छुड़ाते हो, लोगों का हिस्सा तकसीम करते हो। एक ऊंट को ज़बह करके खाल छुड़ाकर हिस्सा बांटने में जितना वक्त लगता है उतनी देर कम से कम बैठे रहना, क्योंकि एक नई मखलूक का मैं सामना कर रहा हूं। तुम्हारी मौजूदगी से मेरे दिल को उनसीयत मिलेगी। बेशक हक है हजरत। वाह, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबी हैं, गौस से अफजल हैं, जी, सहाबी हैं, अबदाल से अफजल हैं, अफजल है। सहाबी हैं, हर सहाबी जन्नती होते हैं, जी, हर सहाबी बख्शे बख्शाए होते हैं। मगर वो वसीयत कर रहे हैं कि दफन करने के बाद हटना नहीं, क्योंकि फरिश्तों का मुझे सामना करना है, नई मखलूक का मुझे सामना करना है। तुम बैठे रहोगे तो मेरे दिल को उनसीयत रहेगी कि मेरे लोग हैं यहाँ पर अभी, है ना ऐसा? इसलिए मेरे भाइयों, दफन कर लेने के बाद भागना नहीं चाहिए। बैठिए वहां पर आधा घंटा 1 घंटा, कुरान पढ़ते रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए, सवाब पहुंचाते रहिए। मैंने महमूद साहब से कहा कि तलकीन कीजिएगा इनको। कहा कैसे? तो हमने कहा नाम लेके कहिएगा, बड़ी चच्ची याद कीजिए कि अल्लाह ताला आपका रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पैगंबर हैं, इस्लाम आपका मजहब है। इसी को 40-50 बार रिपीट करते रहिए। चच्ची याद करिए, अल्लाह ताला आपका रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पैगंबर हैं, इस्लाम आपका मजहब है। बड़ी अम्मी याद कीजिए, अल्लाह ताला आपका रब है, हुजूर आपके पैगंबर हैं, इस्लाम आपका मजहब है। हदीस शरीफ में है कि जब मुर्दे को तलकीन की जाती है उसी लम्हे में फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं। जब देखते हैं कि ऊपर से कोई उन्हें सिखा रहा है तो फरिश्ते कहते हैं चलो चलो, इसके भाई ने तो इसको जवाब सिखला दिया है, चलो वापस चलो। मुनकर नकीर कहते हैं आपस में, वापस चलो, इसके भाई ने तो इसको जवाब सिखला दिया है। कितना बड़ा एहसान है मरने वाले पर कि आप उसे मुनकर नकीर का जवाब सिखला दीजिए, मुनकर नकीर के जवाब से उन्हें बचा लीजिए। ये एहसान नहीं कि मिट्टी लाद दीजिए, ये एहसान है कि उन्हें मुनकर नकीर के सवाल का जवाब सिखला दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग मिट्टी डालना इबादत समझते हैं, मिट्टी डाले बगैर कैसे जाएंगे, मिट्टी दिए बगैर कैसे जाएंगे? मिट्टी देना नेकी है। हदीस शरीफ में है कि जब कोई आदमी जनाजा पढ़ के लौटता है तो उसको आधा कीरात नेकी मिलती है।
اور جنازہ پڑھنے کے بعد مٹی دے کر جائے تو اسے 1 قیرات نیکی دی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیرات کا مطلب سمجھے، احد پہاڑ کے برابر 1 قیرات ہوتا ہے۔ یعنی کوئی جنازہ پڑھے اور مٹی دے کر جائے تو احد پہاڑ کے برابر اسے نیکی ملتی ہے۔ مٹی دیجئے، جنازہ پڑھیے، مگر مٹی دینے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اب منکر نکیر آنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑ کر نہ بھاگیے، آدھا 1 گھنٹہ بیٹھے رہیے، انہیں تلقین کرتے رہیے، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاتے رہیے، تاکہ جب فرشتے آئیں اور آپ اوپر سے سکھلا رہے ہوں کہ چچی اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے، جیسے ہی یہ تلقین آپ کریں گے فرشتے کہیں گے چلو چلو اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا ہے۔ واہ واہ، کہیے سبحان اللہ۔ تو اب نہیں نہ بھاگیے گا، رہیے گا نا آدھا 1 گھنٹہ، رہیے گا نا۔ 2 چیز شروع کیجیے، 70,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، اور دوسرے ایصال ثواب کے ساتھ اس ایصال ثواب کو بھی شامل کیجیے، اور انتقال کے بعد قبر کو چھوڑ کر جلدی نہ بھاگیے۔ بہت سارے علاقوں میں تو حافظ قرآن بیٹھائے جاتے ہیں، جی حق ہے، قبر کے اغل بغل کہیں پہ چوکی لگا دی جاتی ہے۔ 12 بجے سے 3 بجے تک آپ پڑھیے گا قرآن شریف، 3 بجے سے 6 بجے تک آپ پڑھیے گا قرآن شریف، جی حضرت، 6 بجے سے 9 بجے تک آپ پڑھیے گا قرآن شریف۔ دن رات قرآن شریف پڑھوایا جاتا ہے، کیونکہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ شبانہ روز 3 دن تک میری قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے، مجھے امید ہے کہ 3 دنوں میں میرا دل اس نئے مکان میں لگ جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں آپ سب کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ سب لوگ یہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ ہمارے عبدالجلیل صاحب خوش نصیب ہیں کہ ان کے صاحبزادگان نے میلاد شریف کی مجلس سجائی، اپنے والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر آدمی کے لیے یہ نوبت آئے؟ جی سونامی آتی ہے، ہزاروں لوگ ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، ہزاروں لوگ ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، تو کوئی ضروری ہے کہ سب کے لیے ایصال ثواب ہو؟ اس لیے اپنا انتظام آپ کریے۔ صبح ہو تو 1000 کلمہ پڑھیے، شام ہو تو 1000 کلمہ پڑھیے۔ صبح شام اگر 2000 پڑھیے گا تو مہینے میں کتنا ہو جائے گا؟ 60,000۔ 1.5 مہینہ ہوتے ہوتے 75,000۔ 75,000 ہو گیا، دادا کو بخش دیجیے۔ پھر صبح شام پڑھیے، 1.5-2 مہینے میں 70-75,000 ہوا، دادی کو پہنچا دیجیے۔ پھر پڑھیے، 70-75,000 ہوا، کبھی نانا کو پہنچا دیجیے، کبھی نانی کو پہنچا دیجیے، اور یقین رکھیے کہ جتنے لوگوں کو پہنچائیے گا اللہ تعالیٰ اس کے برابر آپ کو بھی ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اس لیے جو چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے کلمہ طیبہ کا، اور اپنے لیے بھی کچھ انتظام کیجئے، تاکہ اگر ایصال ثواب کا موقع آپ کے لیے نہ بن سکا تو وہی کلمہ طیبہ آپ کی مغفرت کا سامان بن جائے۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کے گاؤں سے بھی یاسین صاحب اور شاید ذاکر صاحب، یہ دونوں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بغل والے گاؤں چھپرا سے عرفان صاحب حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے آس پاس سے 8-10 لوگ گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے صبح میں کئی لوگوں کو میسج کیا
کہ مستقیمہ خاتون زوجہ عبدالجلیل اور ایک ہمارے نالیال میں خاتون کا انتقال ہوا، حجن فاطمہ صاحبہ زوجہ حاجی عبدالحبیب حاجی حبیب احمد اور نوازش کریم صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ، ان تینوں کا نام ہم نے لکھ کے بھیجا کہ آپ حضرات ان کے لیے 11 بار قل ہو اللہ احد اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچا دیجیے۔ آپ کا 10 منٹ لگے گا، مگر ہمارے مرحومین کو 11 لاکھ کلمہ سورہ اخلاص کا ثواب مل جائے گا۔ مگر اس میں ایک حاجی رضوان احمد صاحب ہے، وہ چھتیس گڑھ مدھیہ پردیش سائٹ کے رہنے والے، ان کا وائس میسج آیا کہ میں نے 200 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر آپ کے سارے مرحومین کو میں نے ثواب پہنچا دیا ہے۔ 200 بار قل ہو اللہ احد کا مطلب 200 لاکھ قل ہو اللہ احد، 200 لاکھ کا مطلب 2 کروڑ قل ہو اللہ احد کا ثواب ہمارے حاجی رضوان احمد صاحب نے ان مرحومین کی روحوں کو پہنچایا ہے۔ آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان بھائیوں کے ایصال ثواب کو قبول فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کے گناہوں کو بخش کر انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے حج کرنے کی استطاعت ہو تو حج کیجئے، حج کی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم عمرہ ضرور کیجئے، کیونکہ عمرہ اور حج اس سرزمین تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس سرزمین پر 1 تسبیح پڑھیے تو 1 لاکھ تسبیح کا ثواب ملتا ہے، 1 پارہ پڑھیے تو 1 لاکھ پارے کا ثواب ملتا ہے۔ حج کے دنوں میں تو اللہ کی رحمت ایسی برستی ہے کہ 1 قدم اٹھائیے 7 کروڑ نیکیاں اس حج کرنے والے کو دی جاتی ہے۔ ہر قدم پر کتنی نیکی؟ 700 کروڑ نیکی ملتی ہے ہر قدم پر ایام حج میں۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن جو حج کے ہیں، 1 قدم اٹھائیے 7 کروڑ نیکی ملتی ہے، دوسرا قدم 14 کروڑ، 10 قدم آپ نے اٹھا لیا 70 کروڑ نیکی مل گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی مینا مزدلفہ عرفات کا سفر پیدل کر لے تو مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیدل چلنے کے صدقے میں 78 خرب 40 ارب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ 78 خرب 40 ارب نیکیاں صرف پیدل چلنے کے صدقے میں دی جاتی ہے۔ جو قرآن پڑھا وہ الگ ہے، جو نماز پڑھی وہ الگ ہے، جو درود پڑھا وہ الگ ہے، جو ارکان ادا کیے وہ الگ ہے، صرف پیدل چلنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو مگر حج ضرور کرو، زمین بیچنی پڑے تو بیچ دو حج ضرور کرو، کیونکہ حج اور عمرہ یہ وہ دولت ہے جو ماضی کا حساب بھی برابر کرتی ہے اور اگلی زندگی کے لیے بھی کروڑوں نیکیوں کا ذریعہ یہ حج اور عمرہ بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ والدہ چلی گئی، اب ہمارے عبدالجلیل صاحب بھی بہت دنوں کے مسافر نہیں ہیں۔ جب 2 ٹائر میں 1 ٹائر پنچر ہو جائے تو دوسرا ٹائر زیادہ دنوں تک نہیں گھس پاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تینوں بھائیوں کی ذمہ داری ہے، طیب صاحب، طاہر صاحب، زاہد صاحب، اپنے والد صاحب کو حج کے لیے بھیجے، اور حج نہ صحیح تو کم سے کم عمرہ کے لیے بھیجے۔ انت بھلا تو سب بھلا، اخیر کی زندگی اگر اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ یا حبیب سلام علیکہ
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا بنا مولانا محمد مادن الجد والكرم عليه وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آمین. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے. آمین. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے. آمین. بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائمہ، حافظ ملت عزیز الاولیاء کے واسطے. آمین ثم آمین. رب العالمین قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی گئی، تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر شریف ہوا. 120 پارے کی تلاوت ہوئی، 135 بار سورہ یاسین شریف پڑھا گیا، 118 بار قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت ہوئی. مولا سب کو اپنے کرم سے قبول فرما. آمین ثم آمین. اور اس کا ثواب نہ ہمارے عمل کے لائق بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق بے حد و بے حساب عطا فرما. آمین. اور ان ساری چیزوں کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں نظر ہے قبول فرما. آمین.
ان کے طفیل جملہ انبیاء کرام، جملہ مرسلین اعظام، صحابہ کرام، صحابیات مکرمات، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، ائمہ مجتہدین، مشائخ سلاسل، عامہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بالخصوص محبوب سبحانی غوث لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ ان کے طفیل شیخ معروف کرخی، شیخ سری سقطی، شیخ جنید بغدادی، شیخ شبلی، امام اعظم ابو حنیفہ اور بغداد معلیٰ کے تمام مشائخ کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ آمین۔ سلسلہ در سلسلہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مخدوم جہاں مخدوم اشرف سمنانی، امام اہل سنت امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز، حضور سرکار سرکاہی، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضور تاج الشریعہ، حضور احسن العلماء حضور قمر رضا خاں علیہ الرحمہ، اور خانوادہ مارہرہ شریف، صفی پور شریف، بلگرام شریف، کالپی شریف کے تمام مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ آمین ثم مولا قدیر اپنے نیک اور صالح بندوں کے طفیل خصوصی طور سے مرحومہ مستقیمہ خاتون صاحبہ کی روح کو عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ نوازش کریم صاحب مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو عطا فرما۔ آمین۔ خلیل احمد صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو اس کا خصوصی ثواب عطا فرما۔ آمین۔ مولا سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ رب العالمین اپنے محبوبوں کے صدقے میں ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا۔ مولا سب کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما۔ مولا سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہاں کے قبرستان میں، ہمارے گاؤں کے قبرستان میں، بالا کپور جہاں ہمارا نالیال ہے وہاں کے قبرستان میں جتنے بھی اہل ایمان آسودہ خاک ہیں، مولا قدیر سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا قدیر ہم سب تیرے کرم کی آس لگا یہاں پہ حاضر ہیں، مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگی رزق میں مبتلا ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما۔ مولا ہم نمازوں سے محروم ہیں، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی تلاوت سے ہم محروم ہیں، مولا ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ آمین۔ عبد الجلیل صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، امراض و اسقام سے انہیں، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، اہل خانہ کو سب کچھ محفوظ و معمون فرما۔ آمین۔ رب العالمین سب کو ایمان اور عمل خیر پر استقامت عطا فرما۔ آمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين حق لا اله الا الله محمد رسول الله۔